السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اور ہر ایک خوب غور و فکر کر کے سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو ہر اس چیز کی پوری طرح خبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ شام زندگی، انجام زندگی اور اختتام زندگی کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ اس دن کا تعلق ہماری زندگی کے اس آخری دن سے ہے جس دن جامع مسجد دارالحدیث راجوال میں، جامع الہدیٰ میں یا مسجد تقویٰ نئی آبادی میں یا المسجد الربانی حجرہ شاہ مقیم میں مسجد کے میناروں سے یہ اعلان ہوتا ہے، آج فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی اہلیہ، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں رخصت ہو چکی ہے، اور اتنے بج کے اتنے وقت پر فلاں جگہ پر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ اعلان ہم آئے روز سنتے ہیں، اوروں کے ہوتے ہیں تو ذرا بے دھیانی سے سنتے ہیں، جب ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں تو دل کو تھام کے سنتے ہیں، آنکھوں کو صبر سکھا کے سنتے ہیں، اور اس اعلان کا ایک ایک لفظ جب ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں تو ہمارے جگر اور ہمارے دل پہ ایک تیر چلا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں اس دار فانی سے رحلت کر گیا ہے،
وفات پا چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن و قلب میں اور ہمارے دماغ و خیال میں اس کا ایک نقشہ آ جاتا ہے۔ وہ نقشہ جو اعلان کے فوراً بعد آ رہا ہوتا ہے، یا موبائل کے میسج پر وفات کی اطلاع پڑھنے کے بعد آ رہا ہوتا ہے، یا کسی ٹیلی ویژن کی سکرین پہ جنازے کی اطلاع پڑھنے کے بعد آ رہا ہوتا ہے، وہ نقشہ ہماری زندگی کا حاصل ہوتا ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ جنازے کا دن ہے، اور جنازے کا دن شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے۔ اگر آپ آج کی انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ لوگ اپنے اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈی کا انتظام کیسے کرتے ہیں، تو باقاعدہ آج کی دنیا کا ایک موضوع ہے ڈیڈ باڈی مینجمنٹ، کہ یہ انسان مر گیا ہے، اس کی باڈی کا، لاش کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کو دنیا میں بڑے عجوبے نظر آئیں گے، وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو اس کے لیے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو اس کو دریا برد کر دیتے ہیں، وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو کسی خاص انتظام کے بغیر گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانی کی بات ہے، وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو اس ڈیڈ باڈی کو اور اپنی پیاری ماں اور پیارے بیٹے اور پیارے باپ اور لخت جگر اور نور نظر کی لاش کو صحرا میں اس جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں جہاں بہت زیادہ گرد جمع ہوتے ہیں، بہت زیادہ پرندے جمع ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے وہ اس کی لاش کے اندر ایک چھری لگاتے ہیں، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب کاٹ کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اس کے اوپر گرد حملہ کرتے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ دیتے ہیں، اس کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ لاش ٹھکانے لگ گئی۔ آج کی اس دنیا کے اندر یہ سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، جس میں ہر چیز کا ایسا اعلیٰ، نفیس، بااخلاق، باکردار، انسانی قدروں کے ساتھ ہم آہنگ، انسانی سوچوں کے ساتھ ہم آہنگ، ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے حوالے سے بھی ہم آہنگ، زندہ انسانوں کی صحت کے لیے بھی بہترین، جانے والے انسان کے اکرام، اعزاز، وقار اور عزت و احترام کے لیے بھی بے مثال ہے۔ یہ دین مجھے اور آپ کو مبارک ہو۔ جنازے کا دن اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض انسانوں کے لیے جنازے کے دن اللہ کی طرف سے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خادم رسول عرض کرتے ہیں، مر علیہ بجنازہ، ایک جنازے کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اس میت کی تعریف کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، لازمی ہو گئی،
ضروری ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے ظلم و ستم، اس کے دل کی سختی کی کہانیاں بیان کی۔ آپ نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی، بس ضروری ہو گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، کیا خوبصورت محبت تھی اللہ کے پیارے نبی سے۔ فدن لک ابی و امی، اے اللہ کے پیارے نبی، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو جائے، یہ کیا واجب ہو گئی ہے۔ فرمایا ایک جنازہ گزرا تھا، تم سارے کے سارے اس کے بارے میں رطب اللسان ہو گئے، تعریفیں کرنے لگے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا اور تم سارے کے سارے اس کی برائیاں کرنے لگے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے وجہ بیان کی کیوں، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ یاد رکھو زمین پہ تم اللہ کے گواہ ہو، زمین پہ تم اللہ کے گواہ ہو، زمین پہ تم اللہ کے گواہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے جب گواہیاں دے دیتے ہیں، ہمسایہ کہتا ہے بڑا اچھا انسان تھا، پڑوسی کہتا ہے مجھے اس نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، بیوی گویا ہوتی ہے ساری زندگی اس نے میرے ساتھ وفائیں کی تھیں، ماں کہتی ہے فرما بردار بیٹا تھا، باپ کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، پارٹنر کہتا ہے کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا تھا، گاہک کہتا ہے بڑا ایماندار انسان تھا، اس کا محبت کرنے والا، چاہنے والا، بشرطے کہ وہ اس قابل ہو کہ اللہ اس کی گواہی قبول کر لے، وہ خود توحید والا ہو، ایمان والا ہو، رب کو ماننے والا ہو، تو اللہ کہتے ہیں تم سارے ہی اچھی گواہیاں دیتے ہو، میں نے تمہاری گواہیاں قبول کر لی ہیں، اور جو گناہ تم جانتے نہیں وہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ جنازے کا دن ہماری زندگی کی کمائی ہوتا ہے، جنازے کے دن کے کمنٹس ہماری زندگی کے کردار کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ جب ہم زندہ ہوتے ہیں لوگ پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہوں گے، دشمنی پال لیتے ہوں گے، لیکن کوئی ہی بدبخت ہوگا جو ہمارے مرنے کے بعد بھی سچ نہ بولتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ شان والے جنازے، یہ تعریف والے جنازے کہ جس پہ لوگ روتے ہوں اور آنسو بہاتے ہوں، اللہ کے ہاں گواہیاں لکھواتے ہوں اور اللہ ان گواہیوں کو قبول کر لیتا ہو اور جنت کے فیصلے ہو جاتے ہوں، یہ کیسے ملتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ اس کے لیے بھی یاد رکھیے اللہ نے ایک میرٹ رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ گواہیاں دے دیں تو اللہ گواہیوں کو قبول کرتا ہے، کون لوگ گواہیاں دیں تو گواہیوں کو قبول کیا جاتا ہے،
ویسے تو ڈاکو کے حق میں ڈاکو بھی گواہیاں دیتے ہیں، کافروں کے حق میں کافر بھی گواہیاں دے دیتے ہیں، مشرکوں کے حق میں مشرک بھی گواہیاں دیتے ہیں، چوروں کے حق میں چور بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ایسی بھی گواہیاں دیتے ہوں، بڑا اچھا تھا جب چوری کا مال تقسیم کرتے تھے تو زیادہ نہیں لیتا تھا، بڑا اچھا تھا جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو یہ سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ ان سب بدبختوں کی گواہیاں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو عقیدے والا ہو، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو ایک اللہ واحد کے سامنے سر جھکانے والا ہو، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو نماز پڑھنے والا ہو، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو اس کے حلال کھانے والا ہو، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو اس لائق تو ہو کہ گواہ بن جائے۔ ایسے گواہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جنازے کا فیصلہ تعداد سے نہیں ہوتا، صرف گنتی پورا کرنے سے نہیں ہوتا۔ ان آنے والوں میں کتنے لوگ نیک ہیں، ان آنے والوں میں کتنے لوگ اللہ کو سچے دل سے ماننے والے ہیں، ان آنے والوں میں کتنے لوگ نمازی ہیں، ان آنے والوں میں کتنے لوگ صالحین میں سے ہیں جو اللہ کے نزدیک صالح شمار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایک حدیث میں آتا ہے، صرف 100 بھی نصیب ہو جائیں اور جنازے پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے تو ان 100 کی گواہی بھی اللہ قبول کر کے میت کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے 100 نہیں، 40 بھی مل جائیں، صرف 40 لیکن ہوں وہ جن کی گواہی قبول ہو سکتی ہو، وہ 40 بھی مل جائیں تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے میت کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ 100 بھی نہ ہوں، 40 بھی نہ ہوں، کوئی 10-12 ہی ہوں، تھوڑے سے ہی ہوں، اور ان کی 3 صفیں بنا دی جائیں، ایک صف یہ، ایک یہ، وہ 3 صفوں کی ضرورت بھی تب ہوتی ہے جب وہ 40 سے تھوڑے ہوں، 40 سے زیادہ ہوں تو صفوں کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر 40 سے کم ہوں، 3 صفیں ہی ایسی مل جائیں، بے شک ایک صف میں 2 3 ہی کھڑے ہوں، اور وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بشرطے کہ وہ اس لائق ہوں کہ اللہ ان کی گواہی قبول کر لے، تو اللہ ان کی گواہی قبول کر کے بھی میت کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف گنتی پوری نہیں کی جاتی، گواہوں کے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں۔ جنازے کے دن بعض دیگر احادیث سے اور بھی بہت کچھ محسوس ہوتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، کائنات بھی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا ہم اختتام پہ کچھ اشارہ کریں گے۔ پہلے ہم اپنے باقاعدہ ان اسباب کا آغاز کرتے ہیں جن سے یہ شان ملتی ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ کے قرآن کا علم، حدیث کا علم، پڑھنا پڑھانا، اس پہ عمل کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی رضا کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ منصب کے لیے، نہ عہدے کے لیے، نہ جائیداد کے لیے، نہ حکمرانوں کی قربت کے لیے، نہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے، نہ اپنی واہ واہ کے لیے، نہ اپنے عہدے اور منصب کے لیے، اور اس راہ کے اوپر اتنا ڈٹ جانا
کہ پوری زندگی ہی قرآن پڑھنے پڑھانے پہ، دین پڑھنے پڑھانے پہ ایسے لگا دینا کہ اس پہ عمل بھی کرنا، اور دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے مشکلیں آئیں تو ان کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرنا۔ پوری انسانی تاریخ میں جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے، اللہ نے جنازے والے دن اس کی شان دنیا کو بڑی خوب دکھائی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسئلہ بیان کرتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو پسند نہیں آتا، امام صاحب کو کٹہرے میں کھڑے کر لیتا ہے، کہتا ہے میری مرضی کے مطابق اور میرے چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق، یہ قاضی ابن ابی داؤد کے مطابق تو مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں نہ ہم کسی قاضی کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، احمد کی کیا مجال ہے، حنبل کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ اللہ کے قرآن کی ایک آیت پیش کر دو اپنے حق میں، اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان پیش کر دو اپنے حق میں اپنے موقف سے رجوع کر لوں گا، وگرنہ احمد ابن حنبل وہی کہے گا جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث میں آیا ہے۔ پکڑ لو اس کو، ڈال دو جیل میں، جلاد مقرر کیے، کپڑے بھی اتار دو، قمیض بھی اتار دو، صرف چادر ہی رہنے دو۔ سچ تو یہ ہے، میں جب بھی ان عظیم لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے اور دل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا دین کے لیے، کوئی قربانی نہیں ہے جو ہم اللہ کی راہوں میں پیش کر سکیں۔ ہم تو شاید یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیری راہوں میں مجھے ایک کانٹا چھوا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جلاد کھڑے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں، اور کوڑے اتنے سخت ہیں، جلاد کہتا ہے اگر ہاتھی کے اوپر بھی لگائی جائیں تو ہاتھی کا چمڑا بھی ادھر جائے۔ کوڑا لگتا ہے تو امام احمد کہتے ہیں اللہ کے قرآن کی کوئی آیت، اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث، وہ پھر کوڑے لگاتے ہیں تم وہی کہتے ہو جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا بادشاہ کے مطابق؟ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مجھے منوانا ہے قرآن کی کوئی آیت، پیغمبر کی کوئی حدیث تو پیش کرو۔ وہ پھر کوڑے لگاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، بادشاہ کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں۔ امام احمد مظلومیت کی حالت میں دعا کرتے ہیں، اللہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، مجھے اس کا چہرہ نہ دکھانا۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے لے کے آؤ، میں دیکھو کیسے اس کو ذلیل کرتا ہوں۔ کہا اللہ بڑا ظالم ہے، اس کا چہرہ مجھے نہ دکھانا۔ اللہ نے دعا ایسے قبول کی، امام احمد کے پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، وہ بھی باپ کی ڈگر پہ ہے، ظلم و ستم جاری رہتے ہیں۔ تیسرا بادشاہ بنتا ہے، اس کے ابتدائی دور کے اندر بھی ظلم و ستم جاری رہتے ہیں۔ یہ کسی کا کام ہوتا ہے۔ اس دور کے علماء میں بھی امام احمد کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں رہا تھا، صرف اور صرف 4 علماء تھے جو امام احمد کا موقف اپناتے تھے، باقی سارے کے سارے ویسے کہتے تھے جیسے بادشاہ کہتا تھا۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کوئی مصلحتاً خاموش ہو گئے، کسی کو پریشر ڈال کے خاموش کروا دیا گیا، کسی کو ظلم کروا کے خاموش کروا دیا گیا، اور ہر بندے کا یہ مقام بھی نہیں ہوتا، اور ہر بندے کے اوپر یہ فرض بھی نہیں ہوتا، اور ہر بندے کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل جیسے
علماء امت ائمہ امت تو دین میں خال خال ہی آتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے سلف صالحین نے کہا ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی بولے جو قائم بھی رہ سکتا ہے، جو قائم نہیں رہ سکتا بہتر ہے گھر میں ہی بیٹھا رہے، خاموش ہو جائے، غلط بات نہ کہے، غلط راہوں پہ نہ جائے۔ ممکن ہے اس کی مجبوری کو دیکھ کے اللہ اس کی خاموشی کو معاف کر دے، لیکن گمراہی نہ پھیلائے، غلط باتیں نہ پھیلائے، تو وہ بھی قابل معافی ہے جو خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو تالے لگا لیے ہیں، چپ سادھ کیا ہے، قفل لگا لیے ہیں، لیکن اس نے غلط مسئلہ نہیں بتایا، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ لیکن اگر ڈٹ جاتا ہے تو اس کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے، پھر جو کسی اور کو نہیں ملتی۔ امام احمد اکیلے رہ جاتے ہیں، کرتے کرتے جو 4 تھے ان میں سے بھی 2 معافی نامہ مانگ کر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر صرف 2 ہی رہ جاتے ہیں، آخر میں امام احمد اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ لوگ آ کے کہتے ہیں امام صاحب اکیلے ہو، اتنے ظلم کیسے سہ لو گے؟ جب اکیلے رہ جاتے ہیں امام احمد اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں، حتیٰ کہ امام احمد رب کریم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جنازے کا دن آ جاتا ہے، جب جنازے کا دن آتا ہے بغداد کے دروازے کھل جاتے ہیں، بادشاہ کہیں گم ہو جاتا ہے، اس کے سارے سرکاری ہرکارے ان کی ناک میں پانی آ جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ بغداد کی ہر گلی کھلی ہے، امام احمد کے جنازے میں جانا ہے، ہمارے گھر سے وضو کرو نا، امام احمد کے جنازے پہ جانا ہے، ادھر سے وضو کرو نا، امام احمد کے جنازے پہ جانا ہے، ادھر سے وضو کرو نا، حکم دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت بھی کچھ تبدیل ہو چکا ہے، اندازہ تو کرو امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ آئے۔ اس دور میں امام احمد کے جنازے میں 10 لاکھ سے زیادہ انسان شامل ہوتے ہیں۔ بغداد کی گلیاں پر ہیں، پھر کشتیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ پانیوں پہ کشتیوں میں بیٹھ کے امام احمد کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ یہاں تک لکھتی ہے امام احمد کا جنازہ جس سج دھج سے اٹھتا ہے، جس شان سے اٹھتا ہے، میرے نوجوان بیٹو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ فکر ہے میرا کلپ اچھا آ جائے، ویڈیو اچھی آ جائے، لائکنگ زیادہ ہو جائیں، فلان زیادہ ہو جائے، بارات بڑھی جائے، پتہ چل جائے کسی وڈیرے کی بارات آئی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو زندگی ایسے گزرے، جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کسی ایمان والے کا جنازہ اٹھا ہے۔ امام احمد کا جنازہ جس شان سے اٹھا، تاریخ لکھتی ہے کہ امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کہ جن کے اماموں کے جنازے ایسے ہیں ان کا دین کیسا ہوگا، جن کے امام ایسے ہیں ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا موقف کیسا ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ جس شان اور سج دھج سے پڑھا گیا، بڑے بڑے مورخین نے لکھا اسلامی تاریخ سے پہلے بھی اور اسلامی تاریخ کے بعد بھی کسی امام کا جنازہ ویسا نہیں اٹھا جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اٹھا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقت اجازت نہیں دیتا کس کا تذکرہ کریں۔ شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ کا جنازہ سیاسی مخالفوں نے جو کرنا تھا کر لیا، حسد والوں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ تو جیل سے اٹھا اور دمشق کی کال کوٹھڑیوں سے اٹھا۔ ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ جیل میں تھا، اور ساتھ رہنے والا بھائی کہتا ہے امام ابن تیمیہ جس دن فوت ہوئے اس سے پہلے ہم جیل کے اندر 80 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ چکے تھے۔ 80 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد ہم آخری دور کر رہے تھے اور قرآن مجید کی اس آیت پر تھے کہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے رب کے پاس چلے گئے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان المتقین فی جنات ونہر۔ 80 مرتبہ قرآن مکمل کر کے امام صاحب یہ پڑھ رہے تھے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، بہت بڑی اونچی بدہستی جو بڑا بادشاہ ہے اس کے پاس ہوں گے۔ یہ پڑھتے پڑھتے اس کے پاس چلے گئے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے جنازے کا کیا شان ہوگا اور کیا منظر ہوگا، جو پوری زندگی جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادر کے ساتھ وقت کی قوتوں کو للکارتے بھی رہے، پکارتے بھی رہے، جس کو حق سمجھا اس کے اوپر ڈٹے بھی رہے، قلم کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہے، کسی مخالف کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہی تو وہ شان تھی جس وجہ سے اللہ نے جنازے میں یہ شان رکھی تھی۔ سیال کوٹ میں پیدا ہوا تھا، لاہور کے اندر زندگی گزاری تھی، اور اللہ کے نبی کے قدموں میں بقیع کا اور جنت البقیع کا مہمان بنا دیا تھا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہتے ہیں، جنازے کے دن ہی اور موت کے وقت ہی سے ان کے سارے خوف اور سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے جنازے کے دن شان ملتی ہے وہ انسان کے دل کی پاکیزگی ہے۔ دل جتنا پاکیزہ ہوگا، دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، دل کے اندر جتنی للہیت ہوگی، دل کے اندر جتنا یقین ہوگا، دل کے اندر جتنا توکل ہوگا، دل کے اندر جتنی اللہ کی محبت ہوگی، دل کے اندر جتنی اللہ کے پیارے نبی محبوب کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ میرا سب کچھ ان پہ قربان ہو جائے، دل میں جتنی ان سے محبت ہوگی، ان کی سنتوں سے محبت ہوگی، اور دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ اسی قدر محبت اس بندے کی اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گی، جو شاید زندگی میں ڈری بھی رہے اور جنازے والے دن وہ امڑ امڑ کے باہر آ رہی ہوگی۔ اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جب اس کو مال غنیمت دیا جاتا ہے کہتے ہیں ما علی ھذا تبعت، اس بنیاد کے اوپر تو میں نے جہاد نہیں کیا تھا،
کہ مجھے مال ملے، میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا۔ کہا کس لیے تو نے جہاد کیا تھا؟ عرض کیا میں نے تو اس لیے کیا تھا لأن ارما ہاہنا، کہیں سے کوئی تیر آئے مجھے نہ پتا ہو کہاں سے آ رہا ہے، اور سیدھا آ کے یہاں لگے اور میں زخمی ہو جاؤں اور میں اللہ کی راہوں میں شہید ہو جاؤں۔ میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا تھا، اس مال کے لیے تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حلال تھا اس کے لیے، مال غنیمت اللہ کے نبی کی امت کے لیے، مجاہدین کے لیے جب امیر المجاہدین تقسیم کریں تو حلال ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا اپنا اخلاص، اس کا اپنا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی کا تقسیم کیا ہوا مال بھی کہا میرے اخلاص میں کہیں کمی نہ آ جائے، میں نے اس لیے تو نہیں، میں نے تو اس لیے کیا تھا۔ کہا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تو اپنے دل سے یہ کلمے کہہ رہا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ میدان جہاد سجتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مجاہدین کی لاشیں اور ان کی مبارک نعشیں دیکھی جائیں، اور اس بندہ مجاہد کی لاش کو جب دیکھا جاتا ہے جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ زخم اور تیر لگا تھا، اور وہ اللہ کی راہوں میں اپنے اخلاص کی برکت سے شہید ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اور یاد رکھیے جنازے میں بھی بعض دفعہ سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے، اور جنازے والے دن سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی نے جو اس میت کی تعریف کر رہے تھے ان کو تعریف سے نہیں روکا، حالانکہ میت کی برائیاں کرنا منع ہے، اور جو برائیاں کر رہے تھے ان کو بھی نہیں روکا۔ تم برائیاں کیوں کر رہے ہو؟ حدیث سنی نا آپ نے، نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ ہاں برائیاں کرنا منع ہے، لیکن اگر وہ ظالم زندگی ایسے گزار کے گیا ہے کہ ان مظلوموں کا صبر ہو ہی نہیں رہا اور ان کے زخم تازہ ہو رہے ہیں، اور جو اس نے ظلم کیا ان کی زبانوں ان کے دلوں میں ہرے ہو رہے ہیں، اور ان کے سارے ظلم، ان کی مظلومیت اب زبان پہ باہر آ رہی ہے، تو ان مظلوم بیچاروں کو اور تو کچھ نہیں ملا تو وہ اپنا کتھارسس ایسے تو کر سکتے ہیں، پھر وہ تو مظلوم ہے، آپ اب ان کو بولنے بھی نہیں دیتے، آپ ان کو اب یہ بھی نہیں کہنے دیتے کہ ٹھیک ہے اس نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، جو اس نے ہمارے حق چھینے ہیں ہم اللہ سے لیں گے۔ اس مظلوم بیچارے کو اتنا تو حق پہنچتا ہے نا۔ جناب ابن عمر کو بھی، جناب عمر فاروق کو بھی تو عبداللہ بن ابی کے سارے ظلم جنازے والے دن ہی یاد آئے تھے نا، اور پھر اللہ کے نبی سے کہا تھا آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا۔ تو سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب جنازے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو یاد آیا یہ کتنا مخلص بندہ تھا، اور آپ نے اس کے جنازے کے اندر دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے اللہم ان ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک ومات شہیدا وانا شہید علی ذلک۔ اے اللہ میں تیرا پیغمبر اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ تیری راہوں میں ہجرت کر کے نکلا تھا، میں گواہی دیتا ہوں یہ مخلص تھا، میں گواہی دیتا ہوں یہ تیری راہوں میں شہید ہوا ہے۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ عظیم شہید ہے، تو اس کی شہادت کو قبول کر کے اس کو معاف فرما دے۔ اخلاص، اس سے عزت ملتی ہے۔ تیسری چیز جس سے جنازے کے دن عزت اور شان ملتی ہے وہ اللہ کی راہوں میں شہادت ہے۔ شہید، جہاد، میدان جہاد، جس کا ہم نام تک بھول گئے، جذبے تک بھول گئے، اور اس کو ٹیررزم قرار دے دیا گیا، دہشت گردی قرار دے دی گئی۔ نہیں، یہ جذبہ تو ہر امت کے نوجوان میں،
ہر امت کے بیٹے میں، امت کی ہر بیٹی میں، امت کی ہر ماں میں ہونا چاہیے، اور اس جذبے کو غلط طریقے سے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اندر اخلاص کی کیفیتیں بھی رہنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی رہنی چاہیے، پورا شعور اور آگہی بھی رہنی چاہیے۔ یہ تو اتنا عظیم جذبہ ہے، اگر ایک شہید اور ایک مجاہد افغانستان کی کسی چوٹی پہ، اور کشمیر کے کسی پہاڑ میں، اور فلسطین کی کسی پہاڑی میں، اور عرب کے کسی ریگستان میں، اور کسی صحرا میں، کسی جھاڑی اور کسی جنگل میں بھی اللہ کی راہوں میں اپنی جان دے دیتا ہے، ایک شخص بھی نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھنے والا، شہید وہ واحد عظیم انسان ہے، اس کو لوگوں کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کٹا پھٹا جسم اس کے لیے اللہ کی عدالت میں سب سے بڑی سفارش ہے۔ اس کا رستا ہوا خون، اس کے بہتے ہوئے زخم، اس کا لال لال لہو، اور اس کی کٹی ہوئی رگیں، اور اس کے پراگندہ بال، اور اللہ کی راہوں میں اس کی پردیسی اور اجنبی کی لاش، اس نے تو سب کچھ دے دیا، اس کو تو جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جنازے سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے شہداء کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امام پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو وہ بے نیاز ہیں، جنازے سے وہ بے نیاز ہیں، لوگوں کی گواہیوں سے وہ بے نیاز ہیں، لوگوں کی سفارشوں سے ان کے لیے اللہ کی راہوں میں جام شہادت نوش کرنا ہی اتنا بڑا اعزاز ہے۔ کوئی غسل دینے والا نہ بھی ہو تو ان کو فرشتے غسل دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بیٹھو اور میرے بھائیوں، ہم دین سے بہت دور ہیں، ہماری انجوائمنٹ بدل گئی، ہمارے مشغلے بدل گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، 4 گھنٹے امت کے نوجوان کرکٹ دیکھتے ہیں، اور کرکٹ میچ کے جیتنے پہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ غزوہ بدر ہو گیا، احد کا میدان لگ گیا، مسلمانوں کو کوئی فتح مل گئی ہے، کشمیر کی بیٹیاں آزاد ہو گئی ہیں، القدس کو آزادی مل گئی ہے۔ ہمارے مشغلے بدلے گئے ہیں، پلاننگ کے ساتھ بدلے گئے ہیں، ہماری کھیلیں بدلی گئیں، ہمارے لہجے بدلے گئے، ہماری سوچیں بدلی گئیں، ہمارے رویے بدلے گئے، ہمارے انداز بدلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گیمیں حرام ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کو بدر و احد کا مارکہ سمجھ لینا، یہ ہماری پستی، ہمارے زوال کی نشانی ضرور ہے۔ امت کو کیا ملتا ہے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ امت کو کیا ملتا ہے؟ بیٹیوں کو کیا ملتا ہے؟ ماں کو کیا ملتا ہے؟ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اس امت کو کیا ملتا ہے؟ آپ لوگوں کی واہ واہ کے محتاج ہیں کیا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس امت کے نوجوانوں کے مشغلے یہ نہیں ہوتے تھے، اس امت کی نوجوانوں کی کھیلیں بھی وہ ہوتی تھیں جو ان کو طاقت دیں، ان کے لہجے بھی وہ ہوتے تھے، ان کے انداز بھی وہ ہوتے تھے، ان کی سوچیں بھی وہ ہوتی تھیں، ان کا ویژن بھی وہ ہوتا تھا۔ یہ نوجوان ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شب عروسی ہے اور شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، بیوی کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ کس نوجوان کی زندگی کے اندر ایسی راتیں اور وہ ایسی راتوں کو عجب انداز سے گزارتا ہو؟ ادھر سے آواز آتی ہے، میدان سجنے والے ہیں، اور یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے اللہ کی راہوں میں نکل پڑتا ہے، میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے۔ بیوی بہت بہت کی بتاتی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، اس نے سہاگرات کی خوشیاں بھی پوری نہیں کی ہیں، اس کے اوپر تو غسل فرض ہے۔ کہا اس کو تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ چوتھی چیز
جس سے جنازوں میں شان ملتی ہے۔ دین کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی بھی کام کرنا، وہ چھوٹا سا ہو، وہ معمولی سا ہو، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک مستری سے لے کے ایک مزدور تک، ایک چھوٹے سے کارکن سے لے کے ایک بڑے سے بڑے لیڈر تک، ایک چھوٹے سے چھوٹے معمولی انسان، فقیر انسان سے لے کر ایک بڑے چودھری وڈیرے تک، ایک طالب علم سے لے کر ایک بڑے عالم دین تک، آپ خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کا کیا قبول ہوا ہے۔ آپ کا دل لگ جائے، گھنٹہ لگ جائے، منٹ لگ جائے، وقت لگ جائے، صلاحیت لگ جائے، سکل لگ جائے، پیسہ لگ جائے، ذہانت لگ جائے، قلم لگ جائے، کچھ لگ جائے اور کچھ نہیں تو اللہ کے دین کے لیے آنے والوں کے آپ جوتے ہی اٹھا لیں اور کچھ نہیں تو نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے آپ مسجد کی صفائیاں بھی کر دیں تو جنازے والے دن اللہ ایسے لوگوں کو شان دیتا ہے۔ وہ عورت تھی، غریب ہوگی نا، وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی، وہ مسجد نہیں بنا سکتی تھی، وہ نقشے نہیں ڈال سکتی تھی، وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ تو کرے نا جو آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بس جھاڑو دے سکتی تھی، وہ کالے رنگ کی تھی، وہ ایک بیچاری غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں آ کے بس جھاڑو دے دیتی تھی، بس صفائیاں کر دیتی تھی۔ محبوب کائنات بھی اپنی امت کے غریبوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ نظر نہ آئی، پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ بتایا گیا وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ افلا آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ اتنی عظیم عورت جو مسجد کی صفائیاں کرتی تھی، اللہ کی راہوں میں وہ اپنا اس طرح سے اپنی سروسز پیش کرتی تھی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بس ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، وقت ایسا تھا، کہا مجھے بتاؤ، میں اپنی اس ماننے والی اور اللہ کی اس بندی کی قبر پہ جا کر اس کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ گئے، جنازہ پڑھا، اس عورت کی قبر میں کتنا نور پھیلا ہوگا، جس کے لیے اسپیشل اللہ کے نبی قبر پہ گئے ہوں گے اور یہ کہا ہوگا کہ میں اس کے جنازے سے پیچھے میں کیوں رہ گیا۔ لوگوں کی یہ خواہشیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا جنازہ پڑھائیں، اور یہاں اللہ کے پیغمبر کی اس اللہ کی ایک نیک بندی کے لیے یہ خواہش کہ میں اس کے جنازے سے کیوں رہ گیا، مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں۔ پھر اس کے لیے یہ اہتمام، قبرستان میں جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے یہ اہتمام، قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے لیے یہ اہتمام کہ ایسے بندے فوت ہو جائیں مجھے اطلاع دے دیا کرو، پھر اس کے لیے یہ خوشخبری۔ یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، اور جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ ان کو نور سے بھر دیتا ہے، یہ تنگ ہوتی ہیں، اور جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ ان کو کشادہ بھی کر دیتا ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے اللہ کے دین کے لیے؟ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، کچھ 40 گھنٹے بھی دیے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 50 سال میں 50 مہینوں کا سوال نہیں، 50 دن بھی دیے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو جو یہ خدمتیں کرتے ہیں، یہ شوق رکھتے ہیں۔ میں میٹنگ کے دوران آج ان بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے 3-4 روزہ پروگرام ہیں، ان کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ آغاز ہیں، یہ چھوٹا سا آغاز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا آغاز ہے کہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے ان سے ہمارے ٹرینڈ بدل جائے۔
وہ نعرے، وہ ہا ہو، وہ لطیفے، وہ ہنسیاں، وہ مذاق، جلسہ ہے کہ تھیٹر ہے؟ ممبر رسول ہے کہ ایکٹنگ ہے؟ ہمارے مزاج کیسے بن گئے؟ جنہوں نے لوگوں کو آخرت کی فکر دلانی تھی وہی ان کو لطیفے سنا سنا کے ان کی پسلیاں دورے کر کے ہنسانے لگے۔ یہ کام تو پوری دنیا کر رہی ہے، آپ اپنے حصے کا کام کریں نا۔ آپ کو ممبر رسول پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ لطیفے سنائیں، آپ کو ممبر رسول پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ جگتیں لگائیں، آپ کو ممبر رسول پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ دنیا جہان کی خبریں میڈیا کی پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں اور اس پہ جوکروں کی طرح بھکتیاں کستے رہیں۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے، یہ ممبر اللہ کے قرآن کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے لیے ہے۔ ذمہ داری کا احساس کریں، امت کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو مشغلہ بنا لیں، جو چیز آئے اس کو ایک مذاق بنا لیں، جو مسئلہ ہو اس کو جشن بنا لیں۔ دین کا مزاج یہ تو نہیں، صحابہ کی تربیت یہ تو نہیں، اللہ کے پیغمبر کے مدینہ منورہ کا ماحول یہ تو نہیں۔ آپ تو صحابہ کو کبھی کبھی ہنستے مسکراتے دیکھتے تو پھر کہہ اٹھتے، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ عزت، یہ شان جنازے کے دن ملتی ہے۔ ایک اور چیز، پانچویں اہم چیز توبہ ہے۔ زندگی جیسے بھی گزری ہے، اگر موت سے پہلے پہلے اور جنازے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو اس توبہ کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبتیں ڈالتا ہے کہ وہ ساری زندگی بے شک چوریاں کرتا رہا ہو، وہ ساری زندگی بے شک ڈاکے ڈالتا رہا ہو، وہ ساری زندگی بے شک جھوٹ بولتا رہا ہو، وہ ساری زندگی بے شک غلط راہوں پہ رہا ہو، اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو جنازے کے دن اللہ اس کو ایسی شان دیتا ہے بشرطے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ نیک راہوں پہ چل پڑے، اپنے ماحول کو بدل لے۔ وہ 99 انسانوں کا قاتل بھی ہو تو جنازے کے دن اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، اے برے لوگوں کی زمین تو اس سے دور ہو جا، نیک لوگوں کی زمین تو اس کے قریب ہو جا، اے رحمت والے فرشتوں تم اس کی روح کو میرے پاس لے آؤ، اے عذاب والے فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ کہ یہ توبہ کر گیا تھا۔ آئی جو ہے نا قبیلے کی عورت، زنا کر کر کے حالت حمل میں بار بار واپس لوٹایا، بار بار آتی رہی۔ آئے ماعز ابن مالک الاسلمی، خود آ کے اقرار کیا مجھ سے برائی ہو گئی ہے، حد نافذ کی گئی۔ جنازے کا دن آیا، صحابہ نے تبصرے کیے، کسی نے کہا اچھا نہیں کیا، کسی نے کہا اچھا کیا ہے۔